آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ باپ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کی شان میں تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ پڑھا جا چکا ہے، لیکن باپ کے حوالے سے بھی ہے، لیکن کچھ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر جب جنت ہے تو جنت کے لیے دروازہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ حدیث مبارکہ میں آنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو جنت کا دروازہ ہے تو جنت میں اگر تم داخل ہوگے تو دروازہ ہوگا تو داخل ہوگے نا۔ کیا جنت کی دیواروں کو پھلانگ کر تم داخل ہوگے؟ جنت کا دروازہ کون سا ہے؟ باپ ہے۔ باپ کا احترام کرو گے تو تمہارے بھی اولاد تمہارا احترام کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ماں جلدی فوت ہو جاتی ہے، باپ رہ جاتا ہے، تو باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اس وقت باپ کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کی، تو وہ بچے جو ہے نا باپ کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جب سے یہ مغربی معاشرہ آیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس نے بگاڑ ڈال دیا ہے۔ مغربی معاشرے کے اندر اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، باپوں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے، عیدی سینٹر بن گیا اور دیگر سینٹر بن گئے، اور ان سینٹروں میں جا کر چھوڑ آتے ہیں اور پھر پوچھتے تک نہیں ہیں۔ اگر ان سینٹروں میں نہ چھوڑ کر آئیں، ماں ہو یا باپ ہو، تو وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب جنت ہے تو جنت کو تم جو ہے سنبھال نہیں سکتے ہو؟ ذرا سوچو کہ ایک ماں اور ایک باپ، صرف دو افراد 4-5 بچوں کو پالتے ہیں، 4 ہوں، 4 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، 4-5 بچے، 8-10 بچوں کو 2 ماں اور باپ پالتے ہیں، اور وہ 4-5-8-10 بچے 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے بھائی۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارا احترام کرے۔ جنت کا جو دروازہ ہے اس کا احترام کرو۔ جب تم اپنے ماں اور باپ کا احترام کرو گے نا تو پھر تمہاری اولاد بھی احترام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والد کا ذکر کیا، بعد میں بیٹوں کا ذکر کیا۔ قرآن میں سورہ بلد کے اندر فرمایا نا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ پہلے باپ کا ذکر، پھر ماں کا ذکر ہوا، اور نسل باپ سے چلتی ہے۔ یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلانے کا پوتا ہے، باپ سے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ بیٹا بڑا ہو کے یہ بنا ہے جی، فلانے کا بیٹا یہ ہو گیا جی، انجینئر ہو گیا جی، ڈاکٹر ہو گیا۔ لیکن وہ انجینئر اور ڈاکٹر جس باپ نے محنت مزدوری کر کے اس کو پالا، اس کو پوسا، اور اس کو جو ہے اس قابل بنایا کہ وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اور کبھی اس نے سوچا نہیں کہ میرے باپ نے کتنی مشقت اٹھا کر مجھے پڑھایا لکھایا اور ڈاکٹر بنایا ہے، محنت مزدوری کی ہے۔ اور کبھی کبھی آپ جب اپنے گھر میں جاؤ نا ڈیوٹی سے، اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھا کرو، محنت مزدوری والے باپ کے ہاتھ کو دیکھا کرو کہ کس طرح محنت مزدوری کر کے تمہیں جو نا اس نے اس قابل بنایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ باپ کا احترام کرو گے تو تمہاری اولاد بھی احترام کرے گی۔ باپ کی عزت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فیضیاب ہو جاؤ گے۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو جاؤ۔
آج ہم باپ کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں کڑوی لگتی ہے باپ، اور پھر جب ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہم اپنی اولاد سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہم سے اچھائی کرے گی، اچھا برتاؤ کرے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تم اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ستائے گی۔ پھر فرمایا کہ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو، باکمال بن جاؤ۔ باپ کی سختی برداشت کرو۔ آج کل کے دور کے اندر باپ کی سختی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ باپ تھوڑا سا سخت لہجے میں بول لے تو آگے سے بیٹا اس سے بڑھ کر بولتا ہے، سختی سے گالی گلوچ دینا شروع کر دیتا ہے، اور ماتھے پر تیوری چڑھ جاتی ہے، ماتھے پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور غصے سے لال پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے باپ نے تمہیں ہر آسائش دی ہے، ہر خوراک، تمہاری خوراک، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہارے کپڑے، تمہاری تعلیم کے اخراجات، تمہارے کپڑوں کے اخراجات، تمہارے رہن سہن، سارا کا سارا برداشت کیا ہے۔ آج تم بھی اپنے والدین کو، دو والدین کو برداشت کرو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ جب آپ اپنے باپ کی باتوں کو غور سے نہیں سنو گے نا، پھر دوسروں کی باتوں کو سننا پڑے گا، اپنے باس کی باتوں کو سننا پڑے گا، اپنے جو ہے افسر کی باتوں کو سننا پڑے گا، گلی محلے کے لوگوں کی باتوں کو سننا پڑے گا، مسجد کے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اور کوئی آوارہ کہے گا، کوئی بدچلن کہے گا، کوئی کیا کہے گا، لوگوں کی باتوں کو سننا پڑے گا۔ لیکن جب آپ اپنے باپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو کبھی بھی کسی کی باتوں کو نہیں سننا پڑے گا۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے بازوؤں کو پست کر دو، اپنے بازوؤں کو پست کر دو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو نہ جھڑکنا ہے، نہ اف کرنا ہے، اور ان کے سامنے بہترین اور اچھی بات کرنی ہے۔ وَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نرمی سے اچھی سی بات بھی کرنی ہے، اور دوسری ایک اور بات، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان دونوں پر رحم کر، اس طرح بچپن میں اس نے رحم و کرم سے ہمیں پالا ہے، بڑا پیار و محبت سے ہمیں پال کر جوان کیا ہے، تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اور دوسری بات، آگے چلتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جلدی جلدی۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گاڑی چلاتا ہے، اور خون اور پسینے کی سے وہ اپنے گھر کو چلاتا ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی اپنے خاندان کا نگہبان بنتا ہے۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے، باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا، یاد رکھ لینا۔ اور ایک اور بات، آخری بات میں کرتا ہوں، بڑی بہترین اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر ایک دعا میں فرمائی ہے، وہ دعا بھی سن لیں۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ولما بلغ اشدہ، جب انسان 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 40 سال کا انسان ہو جاتا ہے، 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر جب ہو جائے تو پھر یہ دعا کیا کرو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ دعا پڑھی ہے، کہ 40 سال کے بعد یہ دعا کرو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا احترام اور ان کی باتوں کو سننے اور ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔